السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیزو، الحمدللہ دورہ استنباط حدیث میں وہ بھی جاری ہے اور علوم حدیث کے جو 4 اہم فنون ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ میرے بیٹو، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، یہ 32 صفحے کا قاعدہ، جرح و تعدیل کی ابتدائی قاعدہ میں نے کیوں لکھا؟ صرف اللہ کی رضا مقصود تھی۔ دوسرا پھر یہ مقصد تھا کہ نحو کے ابتدائی قاعدے ہیں، صرف کے ابتدائی قاعدے ہیں، تجوید کے ابتدائی قاعدے ہیں، یہ جتنے بھی فنون ہیں، منطق کے ابتدائی قاعدے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے قاعدے منطق کے ہیں، بلاغہ کے ہیں، ہر فن کے ہیں۔ جرح و تعدیل کا کیوں نہیں قاعدہ؟ یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ جرح و تعدیل فن پر ہی بنیاد ہے علم حدیث کی۔ جتنا ہی یہ اہم فن تھا، اتنا اس کو پیچھے کر کے چھوڑ دیا گیا، یہ جی بڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح باتیں ہم سنتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، یعنی پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، پھر دوسرا ایڈیشن ہے۔ تو کئی مدارس میں الحمدللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے قاعدے جرح و تعدیل پاریلل وغیرہ پر یہ نصاب میں لگ چکے ہیں، مجھے شیوخ بتاتے رہے الحمدللہ۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو تیسری چوتھی کلاس کے طلبہ طالبات کو پڑھانے چاہیے، ایک ایک لفظ یاد کروانا چاہیے سمجھا کر، اور جو اصول لکھے ہوئے ہیں ان کی عملی پریکٹس کروائی جائے۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آج 13 صفحے ہم نے پڑھے تو آج مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جرح و تعدیل پر میری مفصل کتاب ہے، اصولوں پر مفصل کتاب، وہ ہم بھی لفظ بلفظ پڑھیں گے۔ بیٹو، یہ چھوٹے چھوٹے کام پڑھنے سے آپ محدث نہیں بن سکتے۔ اور بھائی، یہ تو ہم بھٹکے ہوئے مسافروں کا رستہ متعین کر رہے ہیں، رستے پہ چلنا سکھا رہے ہیں، بس یہ ہے ہمارا کام۔ آگے جس کے دل میں اس فن سے محبت پیدا ہوگی جرح و تعدیل سے، اس نے مرنا جینا اڑنا بچھونا اس فن کو بنا لیا، انشاءاللہ وہ اس فن کا بہت بڑا انسان بن جائے گا، وہ دنیا کا مرجع بن جائے گا۔ تو کام تو بندہ کرے نا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تاریخ میں کچھ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہواؤں کے رخوں کو تبدیل کر دیا، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا، منہج کو تبدیل کر دیا، ایک نیا رستہ ایک نیا جہان دیا لوگوں کو۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے کر دے، اللہ آپ کو بھی انہی میں سے کر دے۔ اللہ ہمارا دور جرح و تعدیل، علم علل، حدیث اور محدثین کا دور بن جائے۔ ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ممکن ہے۔ ہم کوشش تو کریں، ہمت نہیں ہارنی۔ ہمت بھائی، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں کر جائیں گے تو ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے ساتھ ہماری صلاح فرما دیتے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں ڈانٹتے ہیں بھی یہ کیا لکھا ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمت کرنی چاہیے، اس میدان میں آنا چاہیے۔ اچھا میرے بیٹو، ان فنون کے لیے زندگی لگانا پڑتی ہے۔ کل آپ نے تقریب و تہذیب کا مطالعہ کیا، اس کا منہج میں نے بتایا، سارا آپ نے پڑھ کر آنا ہے۔ آگے بیٹو کام ہے آج کا، 10 انبیاء کرام کے نام، 10 یعنی خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ، ان کے نام لکھے ہیں۔ پھر تابعین کے نام 10، 50 ثقہ راویوں کے نام، پھر 50 ضعیف راویوں کے نام لکھے ہیں نا۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، پانی کی طرح آنا چاہیے، جیسے تو کلاس آتی ہے ویسے آنا چاہیے، یاد کرنے ہیں۔ پھر آگے 10 مدلس راویوں کے نام، مختلف طبقات بندی کر کے لکھے ہیں۔ 10 مختلف راویوں کے نام، لو جی ہماری کتاب مکمل ہوگی۔
یہ جو اہم قسمیں ہیں راویوں کی، ان کے 50 راوی پھر 10 راوی جان بوجھ کے لکھے ہیں۔ یار ہمیں 10 مدلسین کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کم از کم 10 مختلف راویوں کا تو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ بھی نہیں آتے۔ بخاری پڑھ جاتے ہیں، ہمیں 10 ضعیف اور جھوٹے راویوں کے نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم علم حدیث کی طالب علم ہے، بھائی پتہ ہونا چاہیے۔ محدثین کو تو لاکھوں راوی یاد تھے، ہمیں 10 نہیں یاد، یہ کتنی پریشانی والی بات ہے۔ تو آگے ہر بات کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ہر چیز کو اصل مصادر سے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، بارک اللہ فیکم۔